طہارت کا بیان۔ نماز کے لیے طہارت پاکی ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کرام کفر لکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے کہ متشابہ لگا، یعنی قرات میں شبہ پڑا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ تو جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا وبال یہ ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کیا پوچھنا؟ یہ تو عبادت کی بے ادبی و توہین ہے، اور اس کا نتیجہ معلوم مولا عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ چند ضروری اصطلاحیں۔ فرض، وہ بات کہ بے اس کے کیے آدمی بری الزمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت میں ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و معدوم ہوگی، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ واجب، وہ کہ بے اس کے کیے بھی بری الزمہ ہونے چھٹکارا پانے کا احتمال ہے، مگر غالب گمان اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے۔ کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ سنت موقدہ، وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی فرما دیا ہو، نہ کیا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا بہت برا، یہاں تک کہ جو اس کے چھوڑنے کی عادت ڈال لے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ سنت غیر موقدہ، وہ کہ اس کا چھوڑنا شریعت کو پسند نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ بطور عادت ہو عتاب کا موجب نہیں۔ مستحب، وہ جس کا کرنا شریعت کو پسند ہے مگر نہ کرنے پر کچھ ناپسندی نہ ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر متعلقاً کچھ نہیں۔ حرام قطعی، یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے اور بچنا فرض و ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی، وہ کہ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور چند بار اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، وہ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس کے کرنے پر عذاب آئے،